خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئے گی. جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں. عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں اور اب آپ اپنی خیر منائیں. اپوزیشن نے عوام کی آواز پہ، عوام کی ضرورت پہ، عوام کی چیخ و پکار پہ، عوام کی آہوں پر اگر لبیک نہ کہا تو جتنی قصوروار یہ گورنمنٹ ہوگی عوام کی تباہی کی، میرا خیال ہے کہ عوام اپنا کرٹیسزم جو ہے وہ پھر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی کریں گے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. چند دنوں کے لیے جھوٹ چل جاتا ہے، ہمیشہ نہیں چلتا. عمران خان کی پارٹی آج کے بعد کہیں نظر نہیں آئے گی. اراکین قومی اسمبلی عدم اعتماد کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. بولی عمران خان کے ساتھی اقتدار کے ساتھی ہیں، عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے، اپنی خیر منائیں. پی ٹی آئی کی کشتی ابھی ڈولی ہے اور ان کے ممبران دیگر جماعتوں سے رابطے میں ہیں. وزیر اعظم صاحب، آج آپ کے مسائل حل کرنے کے بجائے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کم کرنے کی کوشش کے بجائے وہ اپنے ہی وزیروں میں سرٹیفکیٹس باندھ رہا تھا. خان صاحب کا صرف 10 وزیر لائق ہے کہ ان کا خان صاحب کی شاباشی ملے. ایک وہ وزیر ہے جو خان صاحب کا پسندیدہ وزیر ہے اور اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا جس نے سی پیک کو سیبوٹاج کر دیا. پیپلز پارٹی نے سلیکٹڈ اور نالائق حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا. ہم نے یہ جنگ مل کر لڑنی ہے، ہم نے اس کٹ پتلی نظام کا خاتمہ کرنا ہے. آج کسان کا مسئلہ کل ہر پاکستانی کے لیے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملتان میں جلسہ عام سے خطاب. بولے حکومت کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے. پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. نالائق کا بندوبست کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہمارے سرکاری ملازمین تھے، ان کی تنخواہیں ڈبل کی گئیں اور خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا گیا اور ان کے لیے لیبر کے لیے بہت سی مراحت دیں. ان کو کئی یونٹس میں ان کو شیئر ہولڈر بنایا گیا. اب تو سب کو نکال دیا گیا اور نکال کے ان کو بے روزگار کر دیا گیا. کہتے تھے ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، کسی کو نوکری ملی؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 2 گنا اضافہ کیا. موجودہ حکومت میں سب کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. کہتے تھے 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دیں گے. کیا 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیے گئے؟ کہتے تھے جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے. کیا بن گیا نیا صوبہ؟ Manifesto was based on 2 principles. One was rule of law and second was to make Pakistan a welfare state. That's why I came into politics 25 years ago, and I struggled for 22 years before I finally I got into office. I decided to go into politics because I realized that our country was being destroyed by crooked politicians. My belief is that countries are poor only because of corruption. And corruption is a symptom of not having rule of law. ہمارا منشور ملک میں قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کا قیام ہے. کرپشن سے ملک غریب ہوتے ہیں. سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے کیا. جو ملک طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں نہ لا سکیں تباہ ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو. بولے میں پہلے دن سے افغانستان کے فوجی حل کا مخالف تھا. اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد ان کا مشن ختم ہو جانا چاہیے تھا. جب سب کے سامنے اب مارکس پڑھے جائیں گے، سزا اور جزا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے
کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا. کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو شہزاد احباب نے یہ سسٹم نکالا, اس کا اور اس کی بڑی کیئرفل ایویلویشن کر کے ابھی آپ نے انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ کیا کرائیٹیرین تھا جس کی وجہ سے, اور میں مراد سعید کی کمیونیکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں, سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی. تو وفاقی وزراء کی کارکردگی رپورٹ پیش. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پہلے نمبر پر آ گئے, اسد عمر دوسرے اور ثانیہ نشتر تیسرے نمبر پر رہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سزا اور جزا کے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی وزارتوں کو مراد دی جائیں گی. شہزاد ارباب نے پہلے بتا دیا تھا کہ ٹاپ 10 کون ہیں, اس لیے باقی وزراء نہیں آئے. عمران صاحب نے وزارتوں کی کارکردگی رپورٹ نہیں, اپنی فیل کارکردگی پیش کی. فیل وزارتیں نہیں, فیل عمران صاحب کی وزارت عظمیٰ ہے. جو وزیر فیل ہوئے دکھی نہ ہوں, مزید چوری, لوٹ مار اور جھوٹ پر توجہ دیں. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل. بولی جن وزارتوں سے عوام کو ریلیف ملنا تھا سب فیل, ایوارڈ عوام سے مذاق ہے. عمران خان کو آٹا, چینی, بجلی, دوائی چوری کے ایوارڈ دینے چاہیے. حکومت کے لیے ایوارڈ عوام کی پذیرائی ہوتی ہے. ٹیم کے کپتان نے اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کی. وزارت اطلاعات اچھا کام کر رہی ہے تو فواد چودھری کو کیوں ایوارڈ نہیں دیا گیا؟ کہتے ہیں دنیا میں پاکستان کی بہترین طریقے سے نمائندگی کی, معیشت کو دوبارہ کھڑا کر دیا. پھر شاہ محمود قریشی اور شوکت ترین کا ایوارڈ کے لیے نام کیوں نہیں؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا طنز. جس دہشت گردی کو ہم نے ضرب عضب اور رد الفساد ہماری پولیس, ہماری فوج نے, رینجرز نے مل کر, سیاسی جماعتوں نے مل کر کراچی کی رونقوں کو بحال کیا, آج پھر دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے سنگین حالات, چاہے وہ معیشت کے ہیں, چاہے وہ خارجہ پالیسی کے ہیں, داخلی خلفشار کے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ہیں, کبھی نہیں ہوئے. تحریک عدم اعتماد کے لیے کمر کس لی ہے. پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ عدم اعتماد پہلے پنجاب میں آئے یا وفاق میں. ملک میں دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. عمران نیازی کو پتہ نہیں چلتا, جو پرچی پر لکھا آتا ہے بول دیتے ہیں. حمزہ شہباز کا طنز. بولے عمران نیازی کے جھوٹوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. آئی ایم ایف کی شرائط مان کر ایٹمی قوت کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. عوامی رائے اور عوامی دباؤ صرف ہم پہ نہیں ہے, صرف اپوزیشن پہ نہیں ہے, وہ ان کے ممبران کے اوپر بھی ہے. وہ بھی جب اپنے حلقوں میں اور اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو ان کو بھی لوگ جو ہے وہ پھر ایسی سناتے ہیں ان کو. انہوں نے 4 سال ہونے کو ہے, پونے 4 سال, انہوں نے ماسوائے انتقام کے, ماسوائے جھوٹ مقدمے بنانے کے, ماسوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے. اس ملک میں جو بھی وزیر اعظم بنے اس کا اولین کام تو ملک کو چلانا ہے, عوام کی بہتری ہے, عوام کی جو ہے وہ فلاح و بہبود ہے. اس کے بعد باقی سارے جو عمل ہیں. اس کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی عوامی جو ہے وہ بہتری کا کوئی پروگرام ہے. اس کے پاس ایک ہی پروگرام ہے کہ اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے. رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عوامی دباؤ صرف ہم پر نہیں حکومتی اراکین پر بھی ہے. ہم پر عوام کا دباؤ ہے کہ حکومت سے جان چھڑائیں. پونے 4 سال میں حکومت نے انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا. حکمران اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے ہیں یا ملک کی خدمت کے لیے؟ نااہل اور نالائق ٹولے سے عوام کی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس حکومت کے مطابق نارووال پاکستان میں نہیں ہے.
नारोवाल बॉर्डर के उस पार हिंदुस्तान में है कि जहां पर अगर एक खेलों का कौमी सतह का मंसूबा बना तो वो एक जुर्म बना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3200 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स जारी किए हैं। इन 3200 अरब रुपए में 32 पैसे की माली बदउनवानी साबित करके दिखाएं। इमरान खान की हुकूमत 4 साल से नाम निहाद एहतसाब का अमल चला रही है। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम दस्तावेजात रद्दी की टोकरी में डाल दिए। मेरे केस में भी कोई माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे खिलाफ इल्ज़ाम है कि नारोवाल में कौमी सतह के मंसूबे की फंडिंग क्यों की। हुकूमत के मुताबिक शायद नारोवाल बॉर्डर के उस पार है। शहबाज शरीफ केस के हवाले से थी, तो आज काफ़ी जो है वो चीखो पुकार दोबारा नज़र आई हमें उन लोगों से जिन्होंने मुल्क के ख़जाने को जो है वो दोनों हाथों से लूटा। जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, जो तीनों बार वज़ीर आज़म बन के लूट मार करता रहा, और हुसैन नवाज एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स जो हैं वो हमारे हैं और इसकी जो ट्रस्टी हैं, उसकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं, वो उनकी हमशीरा मरियम सफदर हैं। मुल्क की खजाना लूटने वालों की दोबारा चीखें सुनाई दी। नवाज शरीफ ने तीनों बार वज़ीर आज़म बनकर लूट मार की। हुसैन नवाज ने कहा बेनिफिशरी ऑनर मरियम नवाज हैं। मरियम नवाज ने कहा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। इनके झूठ को हुसैन नवाज ने बेनकाब किया। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब का तंज। बोले, नवाज शरीफ मुल्क दुश्मनों के साथ लंदन में मुलाकातें करते हैं। खरबों की करप्शन शहबाज शरीफ के खिलाफ साबित हुई। I cannot quite believe it's almost 2 years to the day that both my Mehbooba and myself were able to be with all of you to celebrate the work of the British Asian Trust. और बरतानवी शहजादा प्रिंस चार्ल्स ने अपनी अहलिया कुमैला पार्कर को महबूबा कह दिया। प्रिंस चार्ल्स की ब्रिटिश म्यूजियम में तकरीब में शिरकत। तकरीर के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने अहलिया कुमैला पार्कर को प्यार से अपनी महबूबा कहा। प्रिंस चार्ल्स ने तकरीब में जनूबी एशिया के मुस्तकबिल के लिए अगली नस्ल की अहमियत को उजागर किया।